ये थे सैयद आसिफ हुसैन चिश्ती जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह ताला की तारीफ किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा रहे थे। एक दफ़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई लफ्ज़ कोई जवाब पहुंच ना रहे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान तिलावत आज की इस महफिल का हुस्न बने तारीख़ दिन हजजुल कुरान। मैं अपनी तरफ से और मस्जिद की इंतज़ाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दफ़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अजय नते सोले मकबूल पेश करेंगे दावत देता हूँ। अल्लामा वक़ा सरकार शफी साहब से मांगते हैं आप आए और अपनी इद्दतों पर मोहब्बतों के फूल छावल करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि रास्ते साफ बताते हैं कि आका तेरे
ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شام کو ملاتے آباتے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی رنج ہے، یہ آثار بتاتے آباتے دل کے پرچے صلی اللہ علیہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو میرا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیرے شان میں نہیں ایسا کرنا، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، ان سے آقا کی کوشش بار نگاہوں کو سلام، ان سے آقا کی کوشش بار نگاہوں کو سلام، مسلک خطوات سے رک سے کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، ذاتی کرم لگن نام کی خوبصورت اشعار آمد میں پیش کرتا ہوں، بس کہ بسم اللہ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد کا سوالی ہے،
دولت سے کسی کو اٹھایا نہیں، اپنی بارگاہ سے کسی کو نکالا نہیں، نکالا کسی کو بس میں فیض عام سے آپ نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں فیض پر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ شاہ لکھتا ہے کہ ہے شاہی جناں تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی کہلاتے ہیں، سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا آپ کو چھوڑنے کو جاتے ہیں، کیا شان شان عطا فرمائی، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، جدھر پارے الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، جدھر پارے الہی میں ہے رتبہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے علامہ وقاص نقشبندی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے فوق چاور کر رہے تھے. ایک دفعہ محبت سے بولیے سبحان اللہ. محبت سے جوش سے بولیے سبحان اللہ. فلک خوبصورت سجایا لاہدہ، فلک خوبصورت سجایا لاہدہ، اسے شہنابی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ گویا نہ زندہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، اسے شہنابی ایتھے سایہ نہ ہوندا، کہ رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، اسے شہنابی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ گویا نہ زندہ، نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربار ہوندے، نہ مندی کسے نوں کدے زندگانی ہوا نہ ہوندی، نہ ہوندا اے پانی، نہ اجو فرشتے نہ حاکی نہ نوری، زمانے دے مجوی نہ ہوندا ظہوری، اسے شہنابی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. اسے شہنابی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. آج کی اس نورانی محفل کا حسن بنے خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا قاری ایوب قادری صاحب سے میرے اسٹیج کا حسن بنے اپنی طرف سے اور مسجد کی انتظام کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک دفعہ محبت سے بولیے سبحان اللہ. جھوم کے بولیے سبحان اللہ. آپ کسی ذوق اور سماعت کی نظر ہدیہ رسول مقبول پیش کرنے کے دعوت دیتا ہوں. حافظ محمد مدثر صاحب سے مخلص ہوں. آپ آئیں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول چھاور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تمامی آباد محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ ہدیہ توحید و محبت پیش کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ رسول سزے میں فکرم اتنا سرکار ہو جائے منتظر رہ جائے اور دار ہو جائے منتظر رہ دار ہو جائے. اور محمد نام
محمد بک جاؤں بازار طیبہ میں محمد نام پر سودا سے بازار ہو جائے منتظر رہ دار ہو جائے اور صبر کر شہر محمد ہے صبر کر پاکنا آجیو شہر محمد ہے سارا ہو سارا سفر بیکار ہو جائے سارا ہو سارا سفر بیکار ہو جائے منتظر رہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، سنہان مصطفیٰ، جشن میلاد النبی۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ دینے حسن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب دولت کے او بلبلو جو پڑے گا صاحب دولت کے او بلبلو آگ سے
اس کا بدل رہ جائے گا آگ سے اس کا بدل رہ جائے گا پر رسول اللہ دین حسن بغداد شہر یہ نشانی اتے اونچیاں لمبیاں
زیادہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ مدثر صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول چھاؤ کر رہے تھے. ایک دفعہ بہت محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. انجمن طلبہ اسلام اور بلاد کمیٹی لڈو بابا اور دور و نزدیک سے اس طرح کی آپ تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور مسجد کی انتظامی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مختصر سے وقت میں دو اشعار کے لیے دعوت سبحان سے جا رہا ہوں. سید اجان حیدر صاحب سے کہا پائیں اور مختصر سے اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اور چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا. اسی کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں.
حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا قادری صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے موعظے حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ، نعرہ حیدری یا علی، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مثنوی کے اندر ایک واقعہ تحریر کیا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کی مکھی سے سوال کیا. شہد کی مکھی سے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی بتا تو شہد کیسے بناتی ہے، تو شہد کیسے بناتی ہے، شہد اتنا میٹھا ہوتا ہے. شہد کی مکھی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کی، اے اللہ کے نبی میں مختلف پھولوں سے رس لیتی ہوں، رس چوستی ہوں، لیکن جب وہ رس چوستی ہوں وہ رس تو بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس پھولوں کے رس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن میں جب آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں تو وہ کڑواہٹ مٹھاس کے اندر تبدیل ہو جایا کرتی ہے. ان پھولوں کی رس کی کڑواہٹ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے وہ مٹھاس کے اندر تبدیل ہو جایا کرتی ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی کڑواہٹیں مٹھاس کے اندر تبدیل ہو جائیں، آپ کی زندگی کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں، تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، آپ کی زندگی کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم ایماں مقتو کا ونو کا جلوائے شان قدرت پہ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا. دیکھا جائے تو انسان کو بھی اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی، انسان کو بھی بڑی رفتیں عطا کی. انسان اپنا مقام، اپنا جو اس کا مرتبہ ہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن رب نے جو انسان کی شان بیان فرمائی ہے آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے. قرآن کریم میں سورہ تین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین، انجیر کی قسم، پھر فرمایا والزیتون، زیتون کی قسم، پھر فرمایا وطور سینین، طور سینا کی قسم، پھر فرمایا وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم. چار قسمیں کھائی، چار قسمیں کھانے کے بعد پھر انسان کی شان و عظمت کو بیان کیا. کیسے بیان کیا؟ رب نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا احسن تخلیق فرمایا. ایک بڑا خوبصورت، ایک احسن، اس میں تقدیر کا صیغہ استعمال فرمایا، بہت زیادہ خوبصورتی انسان کے اندر ڈال، بڑا خوبصورت پیدا فرمایا. اور پہلے چار قسمیں کھائی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم. مفسرین بیان کرتی ہے کہ جو چار قسمیں کھائی ہیں اگر غور کریں تو آسمانی کتابیں کتنی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. تو اللہ تبارک و تعالی نے جن جن علاقوں کے اندر اپنا کلام نازل فرمایا ان علاقوں کی قسمیں کھا کر
انسان کی شان کو بیان کیا. انجیل کی قسم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ تھا اس علاقے کے اندر انجیل کثرت کے ساتھ پائی جاتی. پھر فرمایا والزیتون، حضرت داؤد علیہ السلام کے علاقے کے اندر زیتون کی کثرت. پھر فرمایا وطور سینین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اس پہاڑ کی قسم تھا. پھر فرمایا بہذا البلد الامین، جہاں رب نے اپنا قرآن نازل کیا، جس شہر کے اندر، جس امن والے مکہ کے اندر اپنا قرآن نازل فرمایا اس کی قسم کھائی ہے. یعنی اگر غور کریں تو پہلے علاقہ عیسیٰ کی قسم کھائی، والتین علاقہ عیسیٰ کی قسم، والزیتون علاقہ داؤد کی قسم، وطور سینین علاقہ موسیٰ کی قسم، بہذا البلد الامین علاقہ مصطفیٰ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا احسن تخلیق فرمایا. انسان اپنی قدر کو سمجھے یا نہ سمجھے، انسان اپنی عظمت کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن رب تعالی نے جب انسان کی شان و عظمت کو بیان کیا تو پہلے 4 قسمیں کھائیں. 4 قسمیں کھا کر پھر انسان کے متعلق فرمایا انسان کو میں نے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا. اب سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں. سارے انسانوں میں جو اہل اسلام ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، اللہ نے تمام انسانوں پر، کفار پر ان کو فضیلت عطا فرمائی. اور پھر تمام مسلمانوں میں اگر غور کیا جائے، تمام اہل ایمان میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو فضیلت عطا فرمائی. اور پھر تمام اولیاء کے اندر غور کیا جائے تو ان سے بڑھ کر جن کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں. اور ان سے بھی اگر غور کیا جائے ان سے بڑھ کر جن کو مقام دیا وہ انبیاء کرام ہیں. اور انبیاء کرام سے بھی بڑھ کر اولو العزم انبیاء کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے. اور جہاں پر اولو العزم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. آج چکے موضوع غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں کا موضوع ہے. اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کلام ضرور تھا. میں بات کر رہا تھا اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑا مقام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے اولیاء کو بڑی شان عطا فرمائی کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ ہی وہ اس دنیا کے اندر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے. اور حضور علیہ السلام نے بھی اولیاء اللہ کی جب شان کو بیان کیا کیسے بیان فرمایا؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حکم تو خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6502 ہے. راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب بیان فرماتا ہے. رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی لگی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. ولیوں کی کیسی شان، جو اولیاء سے دشمنی رکھے، جو اولیاء سے بغض رکھے گویا وہ رب سے اعلان جنگ کر. اور اسی حدیث پاک کے اندر رب نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ میرا ولی بن جاتا ہے، رب نے ارشاد فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے. پھر فرمایا کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی شان. رب نے ارشاد فرمایا کنت یدہ التی یبطش بہا،
بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. رب بیان فرماتا ہے کنتو رجلا التی یمشی بہا، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اس کو ضرور عطا فرما دے گا. اللہ کا ولی رب سے کسی چیز کی طلب کرے، کوئی چیز کا سوال کرے تو رب خود بیان فرماتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے دیتا ہوں، اس کے سوال پر اس بندے کو عطا کرتا ہوں. اور شان کیسے عطا کرتا ہے؟ میں اس کے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ رب کا نور جلال اس بندے کے ساتھ شامل ہوتا ہے. جب رب کا نور شامل ہو جائے تو پھر وہ بندہ دور و نزدیک سے سننے کی طاقت رکھتا ہے. پھر وہ بندہ میلوں دور سے تک کیسے لاتا ہے؟ قبل ان یرتد طرف، آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں دخل لے آؤں. جب رب کسی کو طاقت عطا فرماتا ہے، رب کسی کو عزت رفعت عطا فرماتا ہے، جب بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے پھر رب شان کیسے عطا فرماتا ہے. اور صرف اس دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں، ایسے نورانی چہرے ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. انبیاء اور شہداء ان لوگوں پر رشک کریں گے. کتنا حسین چہرہ ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے، اس انداز سے رشک کریں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. کوئی لین دین کا تعلق نہیں ہوگا، کوئی تجارت کا معاملہ نہیں ہوگا، صرف رب کی رضا کی خاطر وہ آپس میں محبت کرتے ہوں. آج ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو کیا لین دین کا کوئی معاملہ ہے؟ کیا کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے؟ ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت سجائے بیٹھے ہیں، کیا ہم نے ان سے کوئی لینا دینا؟ رب کی رضا کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں رب کی اطاعت کے اندر گزاری. یاد رکھیں ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا ہے، ہم نے جو اپنے ذہنوں کے اندر یہ ڈال رکھا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 انگوٹھیاں پہن لے، 10 انگوٹھیاں پہن لے، گلے میں 4 تسبیحاں ڈال لے، بڑے بال رکھ لے، وہ ولی ہو جاتا ہے. ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں. آپ نے یہ آیت کریمہ تو بارہا سنی ہوگی، بارہا یہ آیت کریمہ اولیاء کی شان کے متعلق سنی ہوگی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے. اسی کے ساتھ آگے والی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ولی ہوتا کون ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، آقا کی ذات پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اب ایمان، نفس ایمان میں تو سب برابر ہے، لیکن یاد رکھیں ایمان میں بھی مراتب ہیں. ہمارا ایمان اور صحابہ کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جسم کے نیچے آگ کے انگارے ہیں، جسم جل رہا ہے، لیکن بلال حبشی کی زبان پر پھر بھی احد احد کا نعرہ جائے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ ایمان کے مراتب ہیں، اسی طرح تقوی کے بھی مرتبے ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے
اور تقوی اختیار کرے. ایمان کیسے لانا ہے؟ صحابہ کا ایمان آنا. تقوی کیسے اختیار کرنا ہے؟ تقوی کے بھی درجے. سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے کفر و شرک سے بچنا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنا. اور تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ اور ارفع درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچنا جو گناہ کی طرف لے کر جائے. تمام فضولیات سے بچنا. اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی ہر گھڑی عبادت کے اندر گزرا کرنا. اور رات کو سوتے بھی ہیں تو ان کی راتیں سونا بھی عبادت ہوا کرتی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی اللہ کا ولی غیر عالم نہیں ہو سکتا. ہر اللہ کا ولی عالم ہوگا اور عالم کا سونا بھی عبادت ہے. تو اولیاء اللہ کے ہر لمحہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہم نے آج قرآن پاک سے سنا. آج کے اس بیان سے ہمیں پتہ چلا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو نمازیں قضا کرتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے, شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ میں نماز جو ہے مکے مدینے میں پڑھتا ہوں. ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان بھی لائے اور تقویٰ بھی اختیار کرے. کیونکہ رب نے خود ارشاد فرما دیا ان اولیاء الا المتقون کہ رب کے ولی صرف متقی ہیں. رب کے ولی صرف پرہیزگار ہیں. اور رب نے خود ارشاد فرما دیا حدیث قدسی کے اندر, بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 6502 کے اندر ولی بنتا کیسے ہے؟ فرمایا فرائض کی ادائیگی کے ساتھ. فرائض کی ادائیگی کرتا ہے, کوئی بھی فرض قضا نہیں کرتا, چاہے وہ روزہ ہو, نماز ہو, زکات ہو, حج ہو. جو شریعت نے اس پر احکام فرض فرمائے ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد. ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے, جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے, جو رب کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتا ہے. اور بزرگوں سے پاک تقوی کیسا تھا؟ بزرگوں سے پاک متقی کیسے تھے؟ بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جب پیدائش ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا. بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیں بچے پر شریعت کے جو احکام ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے. لیکن بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کیسا تھا؟ پیدائش ہوئی مہینہ ماہ رمضان تھا, دن کو دودھ نہیں پیا, دن کو دودھ نہیں پیتے تھے. ابھی بچے ہیں, ابھی کلام نہیں کرتے, ابھی بولتے نہیں ہیں. اور صرف یہ گھر تک بات محدود نہیں تھی بلکہ یہ بات مشہور تھی. اسی وجہ سے ایک سال ایسا ہوا کہ چاند کے نکلنے کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں چاند نکلا ہے آج رمضان کا یا نہیں. اہل علاقہ, وہ علاقے والے حضور سے پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں. تو حضور سے پاک کی والدہ بتا دیتی ہے کہ آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نکلا. بزرگوں سے پاک رضی اللہ عنہ تقویٰ کیسا؟ بزرگوں سے پاک رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں 40 سنۃ اصلی الصبح بوضوء العشاء کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. تقویٰ کیسا؟ بزرگوں سے پاک رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی کے 15 سال ایسے تھے کہ نماز عشاء کے بعد میں ایک پاؤں پر کھڑا رہتا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا. جب سحری کا وقت ہوتا تو میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتا. ایک دن نہیں,
ختم قرآن کیا کرتا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں ہم قادری، وہ سے پاک کے مرید ہیں، وہ سے پاک کے ماننے والے ہیں، وہ سے پاک کے محبین میں سے ہیں. لیکن وہ سے پاک کیسے تھے؟ ان کا تقویٰ کیسا تھا؟ ان کی زندگی گزارنے کا طرز عمل کیا تھا؟ ہمیں ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگیاں بھی ڈالنی ہے، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگیاں بھی گزارنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. اور وہ سے پاک رضی اللہ عنہ ایسے ولی کامل تھے، ایسے ولی کامل تھے، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو. یاد رکھیں آپ کے سامنے میں نے تقویٰ کے مراتب کو بیان کیا. جس طرح تقویٰ کے مراتب ہیں، ایمان کے مراتب ہیں، اسی طرح اولیاء کے اندر بھی مراتب ہیں. وہ سے پاک رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ سے پاک رضی اللہ عنہ کے متعلق جب علماء، صلحاء، جب اولیاء کلام فرماتے تو بڑے احسن انداز میں تعریفات کلامات بیان فرمایا کرتے. جب سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کلام فرمایا تو کیسے انداز سے فرمایا؟ شہر بغداد کے ٹکڑے مقصاں تے کرساں میرا میرا. سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی بیان کیا کرتے ہیں؟ شہر بغداد کے ٹکڑے مقصاں کرساں میرا میرا. اعلیٰ حضرت جب کلام کرتے ہیں کون؟ بحر العلوم، علم کا سمندر، مرجع العلماء. علماء اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریری کام دیکھیں. فقہ حنفی کے اندر بہت بڑی کتاب فتاوی رضویہ تحریر. آج کے دور کے اندر فتاوی رضویہ پڑھنا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر فتاوی رضویہ تحریر فرمایا. اور جب غوث پاک کے متعلق کلام کرتے ہیں فرماتے ہیں تجھ سے در سے سخت سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں دیا ہے دور کا ڈورا دے. کون مرجع العلماء بحر العلوم. جب غوث پاک کے متعلق کلام کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نے آپ کے در کے کتے کا بھی میں نوکر ہوں. کون؟ بہت بڑے عالم مرجع العلماء. علماء ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن جب غوث پاک کے متعلق ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو لکھا کہ میں اگر کسی کو صوفی مانتا ہوں تو غوث پاک. بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے جب غوث پاک کے متعلق کلام. امام زاہبی بہت بڑے محدث کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء، 18 جلدوں پر ایک کتاب مشتمل ہے. 15ویں جلد کے اندر جب غوث پاک کے متعلق کلام فرمایا تو فرماتے ہیں الامام العالم الزاہد الادبا علم الاولیاء شیخ الاسلام محی الدین شیخ بغداد حضور عبد القادر جیلانی. جب غوث پاک کے متعلق کتاب فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یتکلم علی الخواطر. غوث پاک ایسے تھے کہ جو اس کی مجلس کے اندر آیا کرتا وہ سے پاک اس بندے سے نہیں بلکہ ان کے دلوں سے خطاب فرمایا کرتا. وہ سے پاک دلوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے. امام ابو بکر جب ان کو یہ پتہ چلا علم کلام پڑھ رہے تھے، علم کلام کا مطالعہ کر رہے تھے. یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر اپنے اور بقیہ ادیان کے دلائل کے ساتھ کلام ہوتا ہے، کیلو کار ہوتا ہے. اپنا بھی موقف ہوتا ہے، دیگر دینوں کا بھی موقف ہوتا ہے، دونوں کے دلائل ہوتے ہیں. امام ابو بکر کہتے ہیں فَأَوْقَى نَفْسِي شَكًّا. میں علم کلام پڑھ رہا تھا کہ میرے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو. میں سوچنے لگ گیا پتہ نہیں میں حق پر نہیں ہوں. میں علم کلام پڑھ رہا تھا، میرے دل کے اندر وسوسے پیدا ہو گئے، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پتہ نہیں میں حق پر ہوں، یہ فلاں کافر، یہ فلاں ہندو، یہ فلاں
پتہ نہیں وہ حق پر ہے. کہتے ہیں میں نے سن رکھا تھا یا تکلم علی الخواطر، وہ سے پاک کی بتا کہ وہ سے پاک دلوں سے خطاب فرما. کہتے ہیں میں اسی نیت کے ساتھ، میں اسی قول پر جب میں نے پڑھا مجھے پتا تھا کہ وہ سے پاک دلوں سے خطاب فرماتے ہیں، تو میں اسی نیت کے ساتھ وہ سے پاک کی مجلس میں جاتا ہوں. امام بکر کہتے ہیں میں جان کر وہاں بیٹھتا ہی کچھ ہی دیر میں وہ سے پاک میری طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اعتقاد السلف صالحین و صحابہ، کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو سلف و صالحین اور صحابہ کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو سلف و صالحین اور صحابہ کا عقیدہ ہے. امام بکر کہتے ہیں قلت فی نفسی، میں نے اپنے دل کے ساتھ خطاب فرمایا، میں نے اپنے دل کے ساتھ کلام فرمایا. کیا کلام کیا کہ ہو سکتا ہے یہ اتفاقاً بات کہہ دی، اتفاقاً یہ جملہ کہہ دیا ہو. امام بکر کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تھی، دوسری مرتبہ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اعتقاد السلف صالحین و صحابہ، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور صحابہ کا عقیدہ ہے. ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی جان پہچان نہیں ہوئی، ابھی بات چیت نہیں ہوئی، صرف آ کر مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، دل کے اندر سوال لے کر آئے. کہتے ہیں جب دوسری مرتبہ حضور غوث پاک نے بیان کیا تو فی نفسی، میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ یہ ایسے ہی جملہ ارشاد کیا دیا، یہ جملہ بیان کر دیا ہو. امام بکر کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب کلام کیا تو میرا نام لے کر کلام کیا، یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف و صحابہ، یا ابو بکر سن لو کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ جو سلف صالحین اور صحابہ کا. سبحان اللہ. حضور سے پاک ایسے اللہ کے حضور سے پاک رضی اللہ عنہ متقی تھے، پرہیزگار تھے. جب بندہ متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں اور انہیں کی زندگی کی طرح اپنی زندگیاں بھی گزاریں. اگر ہم ان کی زندگیوں کو غور کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں رب کی اطاعت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کے اندر گزرے. اس دور کے اندر جو دعوے کرتے ہیں، اس دور کے اندر جو تسبیحاں گلے میں ڈال کر، بڑے بڑے بال رکھ کر، دیگر شریعت کے خلاف عمل کر کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی، قطعاً یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. قرآن کا فیصلہ ہے ان اولیاء ہو المتقون، کہ رب کے ولی صرف اور صرف متقی ہی، رب کے ولی صرف اور صرف پرہیزگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء سے محبت کرنے، اولیاء کی طرح اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء اللہ کی شانیں بیان کر رہے تھے. ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے تھے، جس کے لیے میں متمس ہوں استاد محترم حضرت علامہ مولانا خالد محمود سیاری صاحب سے متمس ہوں کہ آپ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کی ذات کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق جاری. نعرہ تحقیق، حق جاری. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. علماء اہل سنت زندہ باد. محبت جب عمل کو دعوت دیتی ہے، عمل اگر محب محبوب کے مطابق نہیں کرے گا تو محبت کا دعویٰ غلط ہوگا. محبت کا دعویٰ سچا تبھی ہوتا ہے جب محب اپنے حبیب کی اس ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی مرضی ختم کر دے، اپنی منشا کو ختم کر دے،
اپنی ذات اور اپنے اطوار و انداز کو بدل دے، جیسا معبود چاہے ویسا بن جائے، تو تبھی محبت بھی خالص ہوتی ہے اور تبھی محبت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ موضوع ایک ہی ہو اس پر گفتگو غلط ہوتا ہے۔ میرا موضوع جو میں نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مجھے حکم ہوا کہ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت اور ایصال ثواب کے مختلف طرق کے بارے میں بات کی جائے۔ 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن و حدیث کا دور پہلے ہے، 11ویں شریف اور 11ویں شریف والے اعمال کا دور بعد کا ہے۔ ہاں، ان کے مطابق قرآن سے ثبوت اور دلائل قرآن و حدیث سے لیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت پیش کریں۔ قرآن و حدیث میں دلائل اور براہین کی روشنی میں اسے جائز اور درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعد والا عمل پہلے موجود دلائل کی روشنی میں درست یا غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب پہلے موجود دلائل جو موجود ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ 11ویں شریف ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ 11ویں شریف ہے کیا۔ 11ویں شریف 11 ربیع الثانی، 11 ربیع الثانی کے موقع پر، جس موقع پر حضور سیدنا غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اس نسبت سے مختلف مجالس کا، محافل کا، مختلف قسم کے اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس اہتمام کس لیے کیا جاتا ہے وہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مجالس کا منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ محافل کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ مختلف اعمال کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر غور کیا جائے تو 11 ربیع الثانی کے حوالے سے ربیع الثانی شریف کے اندر جو 11ویں شریف کی مختلف مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، اور ہر ماہ کی 11ویں تاریخ کو بھی اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ جنہیں پر کرم فرمائے، جنہیں توفیق دے، وہ اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور اسے 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو حضرت گرامی قدر 11ویں شریف پر ہونے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ہوتا ہے ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت مسلمہ ہے۔ میں نے جو سورہ حشر کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ دلیل اول بھی ہے اور دلیل حتمی بھی ہے ایصال ثواب پر۔ ایصال ثواب ہی کیا جاتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آپ کا علمی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کا روحانی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کے روحانی تصرفات بیان کیے جاتے ہیں۔ اب مشکل الفاظ ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہیں جہاں سمجھ نہ آئے، منتظمین اور جو اس محفل کے منعقدین ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ اگر سمجھ کہیں پر مشکل آ جائے تو مجھے میری رہنمائی فرمائیں تاکہ اسے اس کی وضاحت کی جا سکے، اس میں آسانی پیدا کی جا سکے۔ تو رب کائنات سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں،
جو بعد میں آئے یقولون وہ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے رب کائنات تو معاف فرما کن کو معاف فرما ہمیں بھی معاف فرما ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت لے گئے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جانے میں سبقت لے گئے وہ جو چلے گئے ہمیں بھی معاف فرما انہیں بھی معاف فرما تو قرآن پاک کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 کیا سمجھاتی ہے یہ سمجھاتی ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں اور ان کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض بھی کرے اے رب کائنات انہیں بھی معاف فرما اور ہمیں بھی معاف فرما سبحان اللہ تو کیا ہے یہ کیا ہے اس آیت مبارکہ رب کائنات کیا بیان فرماتا ہے بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کے جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں مقصد کیا ہوتا ہے جو بھی ہم پڑھیں میں یہ بھی بیان کروں گا کہ طریق کون کون سے ہیں طریقے کون کون سے ہیں مروجہ طریقوں پر ابھی بحث نہیں ہو رہی ابھی ایصال ثواب پر بات ہو رہی ہے کہ ایصال ثواب کرنا قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ایصال ثواب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ پڑھا جائے جو کچھ بھی قرآن سے پڑھا جائے قرآن کا اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے اس کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچایا جائے ان کی طرف رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں اب اگر ہم امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی جلد 18 صفحہ 59 پر فرماتے ہیں کہ فیہ حاضر آیت اصل فی الدعاء للمیت یہ آیت میت کے لیے دعا کرنے میں اصل ہے یہ آیت اصل ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دنیا سے گئے ہوئے شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور دعا کرنے کا اور دعا کروانے کا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور یہ طریقہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے اور رب کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس میں سے خرچ کرو مطلب صدقہ کرو اور وہ صدقے کا ایصال ان لوگوں تک پہنچاؤ جو تم سے پہلے چلے گئے تو 11ویں شریف پر کیا ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے لنگر ہوتا ہے لنگر جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں لنگر کے انتظار میں اصل کو انتظار لنگر کا ہے میرا نہیں کسی اور چیز کا نہیں لنگر کا انتظار ہے اسی لیے میں نے منتظمین کو کہا تھا کہ جلدی محفل کا انتظام کرے تاکہ لنگر غوثیہ لوگ کھا سکیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر کھا سکیں کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے کسی کو اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے بھائی ہم تو لنگر غوثیہ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں کھائیں گے اور ہمیشہ کھائیں گے اور ہمیشہ کھلائیں گے ہمیں اس سے کوئی نہ اختلاف ہے ہم تو سرکار کے در کا کھاتے ہیں ہم آپ کے ذکر کا کھاتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں آپ کے نانا آپ کے دادا حضرت حضور تاجدار کائنات کا ذکر کرتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں اور اسی کا کھاتے ہیں اور یہ اصول ہے جن کا کھانا انہی کا گانا ٹھیک ہے ہم تو وہی کرتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں جن کا ہم کھاتے ہیں تو اب ذرا سننے دلائل کی روشنی تو رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم
جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ نہیں کیا کرو، اسے روک نہ دیا کرو، اسے رب کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرو۔ امام نووی علیہ رحمہ شرح مسلم کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء علی ان الصدقہ تصل الی المیت وینتفع بها، کہ جو صدقہ ہے وہ میت تک پہنچتا بھی ہے اور اسے فائدہ بھی پہنچتا ہے اور اس سے وہ نفع بھی حاصل کرتا ہے۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے۔ امام نووی کون ہے؟ امام نووی کون ہے؟ غیر مقلدین کے امام ہیں، غیر مقلدین کے امام ہیں امام نووی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس بات پر اجماع ہے کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب میت تک پہنچتا بھی ہے اور اسے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو 1 روپیہ صدقہ کرے، 1 لقمہ صدقہ کرے، اب اگر بات آ گئی 1 روپیہ صدقہ کرنے کی، 1 لقمہ صدقہ کرنے کی، تو بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ صدقہ کرنا کیا پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ تو ابھی تو امام نووی کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات العبد اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جو جاری رہے، مثلا کیا؟ پانی کا انتظام کر دے، رستہ بنوا دے، کنواں کھود دے، مدرسہ تعمیر کر دے، مسجد بنا دے، مسجد کی تزئین و آرائش کر دے، مسجد کے خرچے کے لیے انتظام میں مسلسل کر دے، صدقہ جاریہ کر دے، قرآن پاک مسجد کے اندر رکھ دے، قرآن پاک تقسیم کر دے، تو جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، مسجد میں لوگ آ کر نماز پڑھتے رہیں گے، مدرسے میں لوگ آ کر قال اللہ و قال رسول پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے، اور جب تک پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک لوگ رستے پر چلتے رہیں گے، جب تک اس کے کیے گئے عمل پر لوگ اس سے فائدہ لیتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اس کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا عمل ہے۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ کسی کو اللہ بیٹے پڑھا دی، کسی کو دائرہ قرآنی قاعدہ پڑھا دیا، کسی کو قرآن کی چند آیات پڑھا دی، کسی کو اچھی بات سکھا دی، کسی کو عقل کے پیمانے سکھا دیے، کسی کو راہ راست کی ترغیب دے دی، کسی کو رب کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، کسی کو بھٹکے ہوئے ذہن کو راہ راست پر لا گیا، تو ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے گا، جب تک اس کے پھیلائے ہوئے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس کو بھی اس علم کا فائدہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا والد انسان ہدیہ دنیا، ایسا بیٹا، ایسا نیک بیٹا جو اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ تو پتہ چلا اولاد کی صحیح تربیت والد پر لازم ہے اگر اس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ رکھنا ہے، عمل ختم نہیں کرنا دنیا سے، تو اس کے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جو جب بھی بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے، جس حال میں بھی ہو، اپنے والد کے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تم پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن پر میں رب بن کے پالا تھا، مجھے رب بن کے، رب نے رب ہونے کی صفت کسے عطا کی؟ والدین کو، ماں اور باپ کو، کہ وہ ربوبیت حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بول رہے رحمت فرمایا کرتے تھے کہ ربوبیت صغرا عطا کی، کہ چھوٹی اپنے رب ہونے کی چھوٹی صفت عطا کی۔ ربوبیت کبریٰ تو رب کی شان ہے، رب اکبر تو رب کائنات ہے۔ ہاں اس کا ایک پرتو والد اور والدہ کی
کی شکل میں ہماری زندگی میں رکھا کہ جو والدہ پاؤں میں کانٹا چبھنے نہیں دیتی، جو والدہ غلطی پر ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو غلط تسلیم نہیں کرتی، وہ باپ جو بیٹے کی غلطی پر بھی اس کی غلطی پر پردہ ڈال کے اسے سینے سے لگا دیتا ہے، وہ باپ جو رب کائنات کی ادنا سی صفت کا ظاہر کرتا ہے، تو جب رب سورا ربوبیت سورا کا حامل وہ باپ جو غلطی معاف کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، وہ ماں جو اسے ہر حال میں خوش رہ دیکھنا چاہتی ہے، تو جو رب کائنات ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا رب کائنات رحیم ہوگا، کتنا رحمان ہوگا کہ بندے کی تمام غلطیوں کو بھی پردے پوشی کر کے انہیں معاف کرنا۔ سبحان اللہ۔ امام نووی علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے پیش کی، اس حدیث کے تحت نقل فرماتے ہیں فی ان الدعاء یصل ثوابہ الی المیت وکذلک الصدقہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا میت تک پہنچتی ہے اور صدقہ بھی میت تک پہنچتا ہے۔ تو ہم دو کام ہی بڑے کرتے ہیں 11ویں شریف، ایک دعا کرتے ہیں، دوسرا صدقہ کرتے ہیں، تو پتہ چل کس کے لیے کرتے ہیں؟ حضور سیدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی کے لیے ہم یہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر، عملی ثبوت کیا ہے؟ سوال ہوا کہ اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، انہوں نے وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 2760 2760 بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ سعد بن معاذ کی بھی روایت ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ روایت علیحدہ ہے، سعد بن عبادہ کی روایت علیحدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی اور اس نے وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا صدقہ ان تک پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں تیرا صدقہ ان تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الاجتماع لقراءۃ القرآن والدعاء لا بأس به۔ پھر سوال ہوا کہ پھر یہ اکٹھے ہو کر کرنا کیا ضروری ہے؟ بندہ اکیلا بھی کر لے؟ سوال سے سوال بنتے گئے، میری تو پوری لسٹ ہے سوالوں کی، میں یہاں سے سوال دیکھ رہا ہوں۔ سوال کیا ہوا؟ واٹس ایپ پر سوال ہے، پوری ایک لسٹ میرے پاس سوالوں کی آئی ہوئی ہے کہ اجتماع کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ اکٹھے بیٹھ کر آپ بیٹھتے ہیں، یہ اکٹھے ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں بار بار امام نووی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اہل حدیث کے امام ہیں، اہل حدیث کے امام ہیں، انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ امام نووی شرح مسلم کے اندر فرماتے ہیں الاجتماع لقراءۃ القرآن والدعاء لا بأس به، کہ قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا اور دعا کے لیے اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہو گیا، تو بدعت کی تعریف میں تو پھر ہم سب آ جائیں گے، ہماری ساری باتیں آ جائیں گی، ہمارے سارے ذرائع آ جائیں گے، یہ سپیکر وغیرہ سب ہو جائیں گے، واٹس ایپ پر یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر چڑھانا، یہ بھی بدعت میں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ کیا یہ سرکار کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ ہم جس طرح کے کپڑے سلوا رہے ہیں، یہ کپڑے اس طرح کے سلوائے ہوئے کیا سرکار کے دور میں تھے؟ نہیں تھے۔ ہم نے جس طرح کے لباس پہننے شروع کیے، جس طرح کی ہم نے شکلیں بنا لی ہیں، جس طرح کی ہماری صورتیں ہیں، جس طرح کے ہمارے گھروں کے نقشے ہیں، جس طرح کی آج مسجدیں ہیں،
نہ اس طرح کی مسجدیں تھی، نہ اس طرح کے گھر تھے، نہ اس طرح کے لباس تھے، نہ اس طرح کی ضروریات زندگی تھی، نہ اس طرح کے جو ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں یہ ساری موجود نہیں تھی۔ پھر لڑائی جھگڑے تو اس پر اعتراض کرنے والے تو ادھر کی تھے، جھگڑنے والے ابو جہل اور ابو لہب ادھر کی تھے، منافقین مکہ ادھر کی تھے، ٹھیک ہے، وہ موجود تھے۔ میں کسی کو منافق نہیں قرار دے رہا، نہ کسی کو کافر قرار دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اعتراض کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، یہ پہلے نہیں ہے۔ اعتراض تو شروع سے ہوتا آیا ہے، اعتراض ہوتے رہے ہیں اور ان کے جواب بھی دیے جاتے رہے ہیں۔ تو حضرت اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اکٹھا بیٹھا جائے۔ تو علامہ ابن العابدین شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ما اعجب ما اوتید من القرآن من قراءۃ القرآن فی اليوم الثالث او الاربعین او السنہ لا باس به اذا كان المقصود به الدعاء للمیت، کہ تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن یا سالانہ یہ اکٹھا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب اس میں مقصد دعا ہو، مقصد دعا ہو، اور مقصد یہ ہو کہ آپ میت کے لیے دعا کریں گے اور اس کے لیے دعائے خیر رب کی بارگاہ سے مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے۔ اگر مقصد یہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے دیں۔ ویسے تو ہم تو مانتے ہی ہیں، لیکن یہ حوالے دوسرے نہیں مانتے، یہ حوالے دوسرے نہیں مانتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایصال ثواب ہر دن ہر شب میں جائز ہے، ایصال ثواب ہر دن ہر شب جائز ہے، اور اگر کسی خاص دن کو سہولت یا اجتماع کی خاطر اختیار کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ 11ویں شریف بھی اسی قبیل سے ہے اور باعث خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 599، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 599 پر نقل فرمایا ہے کہ دعا کے لیے، استغفار کے لیے، مغفرت کے لیے اکٹھا ہونا یہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے دن خاص کر لینا اجتماع کے لیے۔ ہاں، اس دن کو کہنا کہ یہی دن ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن کے علاوہ 11ویں تاریخ کوئی ہو سکتی ہے، ہمارے کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے خیال کہ 11ویں شریف صرف 11ویں تاریخ کوئی ہو سکتی ہے، باقی نہیں ہو سکتی۔ یہ خیال رکھنا درست نہیں ہے۔ 11ویں شریف کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے کی جا سکتی ہے۔ مقصد ایصال ثواب ہے، مقصد دعا ہے، مقصد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، مقصد تلاوت پاک ہے، مقصد دعا کرنا ہے، مقصد رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے یہ کسی بھی طور پر درست غلط نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہو کر دعائے خیر کریں اور دعا کریں۔ علامہ الوسی علیہ رحمہ بغدادی آپ فرماتے ہیں، نور المعانی جلد 11 صفحہ 144 پر آپ فرماتے ہیں کہ احیاء اور ذکر الصالحین فی ایام وفاتہم مع الدعاء لہم مشروع۔ کیا فرمایا؟ احیاء و ذکر صالحین فی ایام وفاتہم، کہ صالحین کے ذکر کو زندہ کرنا، صالحین کے ذکر کو زندہ کرنا ان ایام میں جن میں وہ وفات پائے تھے، جن دنوں میں جس طرح کے عرس ہوتا ہے، یوم وفات پر ہوتا ہے۔ 11ویں شریف 11 ربیع الثانی کو کی جاتی ہے، بڑی 11ویں شریف سے کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن 11 ربیع الثانی کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ امام سید محمود احمد الوسی بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر صالحین کو زندہ کرنے کے لیے،
سارے لوگوں کو ذکر کو زندہ کرنے کے لیے ان کے وفات کے دنوں میں دعا کے ساتھ اور دعا کرنے کے ساتھ اس دن کو زندہ کرنا یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے۔ اور پھر فرمایا لبافیہ من الموعظۃ والتذکرہ، کیونکہ اس میں نصیحت بھی ہے اور ذکر بھی ہے، اس لیے یہ دونوں اعتبارات سے آپ اگر 11ویں شید مناتے ہیں تو یہ جائز ہے، آپ عرس مناتے ہیں تو یہ جائز ہے، آپ کا اپنے والد کا سالانہ کرواتے ہیں تو یہ جائز ہے، آپ کسی بھی سارے نیک بندے کے ذکر کو زندہ کرنے کے لیے آپ ان کا دن مناتے ہیں، لیکن اس میں نصیحت پکڑتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، وہ گئے ہیں ہم نے بھی جانا ہے، ان کے سیرت کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشروع ہے اور جائز ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام ہو جاتی ہے؟ سوال ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینے سے وہ حرام ہو جاتی ہے؟ بھائی ما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ غلط نہ کریں، میں نے اسے بند کر دیا کیونکہ یہ شروع ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس پر غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ بھائی ما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ یہ ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے۔ اب ہر چیز، ہر صدقہ، ہر سب کچھ اللہ کی خاطر ہے، ہاں اس کا ایصال ثواب کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اسے غیر اللہ کا نام نہ قرار دیا جائے۔ ایصال ثواب آپ والد کو بھی کر سکتے ہیں، والدہ کو بھی کر سکتے ہیں، بھائی کو بھی کر سکتے ہیں، چچا کو بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کو بھی کر سکتے ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم کو بھی کر سکتے ہیں، حضور تاجدار کائنات فخر موجودات کو بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جائز عمل ہے۔ نام کسی کو چیز کو ذبح کر دے گا، ہاں یہ کہا جائے کہ یہ ہے ہی اسی کی خاطر، یہ اصل میں جو کفار مکہ تھے وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر، قبول کے نام پر، لات کے نام پر، منات کے نام پر وہ ذبح کرتے ہوئے ہی نام ہی انہیں کا لیتے تھے۔ بسم اللہ والمنات والعزا، اس طرح کہا کرتے تھے کہ لات منات اور عزا کے نام پر، تو یہ کہنا غلط ہے۔ ذبح کرتے وقت ہر بندہ مومن یہی کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہی کہتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب نام اللہ کا لے کر ذبح کیا جائے، صدقہ لیا جائے، نام اللہ کا لیا جائے، اس کا ایصال ثواب کسی کو کرتا بھی کر دیا جائے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا یہ سوال ہے، کیا اولیاء کرام کو دور سے پکارنا یا مدد کے لیے بولنا جائز ہے؟ دوسرا یہ کہ پکارا ہی دور سے جاتا ہے، پار سے تو پکارا ہی نہیں جاتا، پھر دور والی قید ختم ہو جاتی ہے۔ مدد کرنے والی حقیقی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ کوئی بندہ بھی جو کہتا ہے یا کی مدد، وہ یہ کہتا ہے کہ مدد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ عقیدہ کیا ہے؟ مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، ہاں اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے بذریعہ حضرت علی المرتضیٰ ہماری مدد کی جاتی ہے، بواسطہ علی المرتضیٰ ہماری تائید کی جاتی ہے۔ دیکھیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن حکم دیتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ کیا کہتا ہے رب کائنات؟ رزق دینا کس نے ہے؟ رب نے بھائی بیٹھ جاؤ، مانگنا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو، دے گا، وہ دیتا ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے، لیکن اس نے خود تعلیم دی ہے کہ میں دیتا میں ہی ہوں، لیکن اسباب بھی ضروری ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیوی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟
شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرچے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بیوی لے آئے ہو، بیٹھ جاؤ، دعا کرنا شروع، یا اللہ بیٹا دے۔ اس نے ذریعہ اور طریقہ سکھایا ہے، انداز بتایا ہے کہ تم نے اولاد اگر تمہیں چاہیے تو کیا کرو، پہلے بیوی لاؤ، بیوی کے حقوق ادا کرو، پھر رب سے دعا کرو کہ رب اولاد دے۔ بچوں والی فیکٹری لگاؤ ہی نہیں اور بچے پیدا ہو جائیں، کہاں سے ہو جائیں گے؟ یہ آدم علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں۔ آج کی دور میں ذرائع اختیار کرنا اور وسیلہ، یہ وسیلہ ہے، اصل میں یہ سوال بنتا ہے وسیلے کا، تو وسیلہ پکڑنا یہ قرآن کی وقت ابوئی نہیں، یہ وسیلہ وسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، تلاش کرو۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے نبی کے در کی طرف جانا حکم فرمایا ہے کہ کیا کرو، میری عبادت کرنی ہے، کب بھی کیسے کرو، جیسے میرا نبی کر کے تمہیں بتاتا ہے نا ویسے تم عبادت کرو، مقابلے کرو۔ اپنی عبادت بھی رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی طیب صاحب جی وہ فقہ حنبلی کے مقلد ہے اور فقہ حنبلی میں سنگل عقامت ہے، ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں یا ڈبل عقامت ہے۔ وہ فقہ حنبلی کے یا فقہ شافی، ان دونوں میں سے کسی، زیادہ تر فقہ حنبلی کے، سرکاری طور پر سعودیہ کا مسلک جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ فقہ حنبلی ہے، وہ فقہ حنبلی کے مقلد ہے۔ فقہ حنبلی میں امام احمد بن حنبل کے مطابق سنگل اقامت ہے، اس لیے وہ ادا کرتے ہیں، ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں اس لیے ہم ڈبل اقامت